الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے برگزیدہ اور اولو العزم رسول جو ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے والد ہیں اور اکثر انبیاء کے والد ہیں، ان کو یہ فرمایا کہ تم میری رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرو. اور انہوں نے اس حکم میں کی تعمیل میں کوئی تاخیر نہیں کی اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کہ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا، بیٹا چونکہ آگے جا کے ایک نبی بننے والا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ ابا جان آپ کر گزری جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے وہاں کچھ اس طریقے سے پورا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو نوح کی پیروی کرنے والے تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور جو نوح کے نافرمان تھے اور ہمارے نافرمان تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم انہی کی جماعت میں سے ایک فرد تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس آئے ایک قلب سلیم کے ساتھ، اپنے دل کو بے عیب کر کے آئے، اور انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے علاوہ بھی معبود بناتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جبکہ اللہ موجود ہے؟ اور تمہارا پھر قوم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا ہمارے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، اور پھر وہ قوم سے منہ پھیر کر چلے گئے. اور پھر ان کے معبودوں کی طرف، چھوٹے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ اللہ تأکلون، کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے ان معبودوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے توڑنا شروع کیا. قوم کے لوگ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے پھر قوم سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو خداؤں کو اور ان کی عبادت کرتے ہو، جبکہ حال یہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں بھی اور تمام لوگوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک درا بناؤ، یہ تو ہمارے معبودوں کے خلاف ہو گیا ہے، اور پھر اس کو اس آگ کے وہاں پہ آگ جلاؤ اور اس کو اس آگ کے اندر ڈال دو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ ایک تدبیر کی اور ہم نے اس تدبیر کو کمزور اور ناکام بنا دیا. اس کے بعد ابراہیم اٹھے اور کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، وہ قریب مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر آپ نے دعا مانگی کہ ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بردوار بچے کی بشارت دی. بس جب وہ بچہ کام کاج کے قابل ہو گیا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو باپ نے یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس بتاؤ کہ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، فرض معاملہ ہو یا کوئی نفل معاملہ ہو یا کوئی مباح معاملہ ہو،
اولاد سے مشورہ کرنا دین ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر بچے نے جواب دیا فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، قال یا ابت افعل، اے ابا جان کر گزریے، اس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کو فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی دونوں اسلام لے آئے، دونوں نے بات کو کما حق پورا کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا۔ پھر ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو۔ بے شک یہ سارا معاملہ جو تھا ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور کھلی ہوئی ایک کھلا ہوا ایک امتحان تھا، اور ہم نے اس اسماعیل کو بدل دیا ایک عظیم ذبیحہ سے، اور ابراہیم کی سنت کو جاری کر دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ نیکوکاروں میں سے تھے اور مومنین میں سے تھے، اور پھر ہم نے اس کے بعد ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، اور یہ بھی کہا کہ وہ نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے، اور ہم نے برکت دی اسحاق میں اور اس کی اولاد میں، اور پھر اس کی اولاد میں کچھ تو ظالم ہوئے اور کچھ نیکوکار ہوئے۔ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس سارے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، اور جو بات یاد دلانا چاہتے ہیں ہر سال، یہ ساری جو دوڑ دھوپ ہے، یہ بکروں کی خریداری ہے، جو چارہ کھلانا ہے، ان کو پالنا ہے، وہ خریدنا ہے، اور پھر ایک کسائی کا بندوبست کرنا ہے، اور پھر جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اس سے مقصود گوشت کھانا نہیں ہے کہ طرح طرح کے مختلف کھانے بنا کے جو ہے کھائے جائیں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جس طرح ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بڑھاپے کی حالت میں جوان بچے کو ذبح کر دیا، اور اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں دیکھا کہ میں برا ہوں، میرے یہاں کوئی دوسری اولاد نہیں ہے، میرا سہارا ہے یہ، اور بڑی جنتوں اور مرادوں کے پاس جا کر ہوا ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے قربانی مانگی، اگر قربانی ہم نے لی نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قربانی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تم لوگوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ نیت، وہ ارادہ اور وہ تقویٰ پہنچتا ہے کہ جس نیت سے تم قربانی کرتے ہو۔ تو اصل جو ہے وہ سیکریفائز ہے، اس کے اندر اصل جو ہے وہ قربانی ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کو اپنا حقیقی معبود ماننا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کہاں شروع ہوا ہے، وہ واقعہ توحید سے شروع ہوا ہے کہ وہ اپنے جو آبا اور اجداد کے بنائے ہوئے بت تھے اس کی نفی کر رہے تھے، قوم نے بھی اسی وجہ سے ان کو نکالا، آپ بھی اسی وجہ سے ڈالا، اور ان کے والد نے ان کو اپنے گھر سے ابراہیم کو اسی وجہ سے نکالا کہ وہ توحید کے عدم بردار تھے اور خدا کے سوا کسی اور کو معبود کرنے پر ذرا بھی راضی نہیں تھے۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہر حالات کے اندر سبق سکھاتا ہے، اور سبق یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا میرے پاس یہ آخری آپشن ہے کہ میں صبر کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صبر یہ نہیں، صبر یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کی طاقت ہو، میں بدلہ لے سکتا ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں، مگر میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر اور حالات پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ ہے صبر۔ یہ صبر نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے تو کچھ نہ بولوں مگر دل میں توڑ رہا ہوں کہ کاش تمہیں کوئی موقع مل جائے، میں گھر والوں سے میں اس کا تذکرہ کروں، میں تنہائی میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آئیں ان کو
خوشدلی کے ساتھ جھیلنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور اپنی نفسانی خواہشات جو کہ ناجائز ہیں ان پر قابو پانا، ان کو روکنا۔ ابھی 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، وہاں سارے مہینے میں یہی تربیت ہماری بتائی گئی کہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو کچھ اوقات کے لیے روک دیا گیا کہ تمہارے اندر یہ اسٹیمنا پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، جب تم جائز چیزوں سے کچھ وقت کے لیے روک سکتے ہو تو اللہ نے تمہارے اندر یہ پوٹینشیل اور یہ طاقت رکھی ہے کہ تم ناجائز چیزوں سے بھی روک سکتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف رکھتے ہیں، ہم انہی کا تزکیہ کرتے ہیں، انہی کو ہم پیوریفائی کرتے ہیں، انہی کو ہم اندر سے سکون اور اطمینان جو ہے وہ بخشتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، پیس آف مائنڈ وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میری اطاعت کرو ہر حال میں، چاہے اذان کے وقت میں بلایا جائے، چاہے تم سے کوئی بندہ میرے حقوق مانگے، لوگوں کے حقوق بر وقت ادا کرنا، حقدار کو اس کا حق ادا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں فقر کا خوف دلائے اور غربت کا اور مفلسی کا خوف دلائے کہ اگر تم نے وراثت کے پیسے دے دیے اور سب کا حصہ بانٹ دیا تو تم اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ تم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بنایا ہے اور تم وہی سارا مال تقسیم کر دو گے تو تم اپنی اولاد کو کیا دو گے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو خوف ہے، خوف یہ شیطان دلاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دے دو گے، لوگوں کا انکریمنٹ لگا دو گے، اگر سال پورا ہو گیا لوگوں کے بونسز دے دو گے تو اللہ سے لو گے، دوسرے سے لو گے، پیچھے تمہارے پاس کیا رہے گا؟ تمہارے تو بڑے بڑے پلان ہیں، تمہیں تو بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطان تمہیں آج کے لیے جو ہے یہ مال اور آگے روکنے سے، آگے بھیجنے سے روکنا چاہتا ہے یہ شیطان۔ تو وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور دوسرا کیا کام کرتا ہے کہ تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں کے اندر ملوث کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور عید الاضحیٰ اللہ کے لیے سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنا سکھاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج یہ جو قربانی ہے ہم سال کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ہے، دین ابراہیم کا ایک بہت اہم فریضہ ہے اور حاجیوں کے لیے یہ لازمی سی چیز ہے اور باقی لوگوں کے لیے یاد ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور تمہارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔